اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے کسی معاملے میں زیادہ بہتر رائے دے جاتے ہیں. علم اور حکمت میں برابر ہونے کے باوجود بعض اوقات ایک کا فیصلہ، ایک کی رائے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہو سکتی ہے. اس لیے چھوٹوں کو یہ کہہ کے ہر وقت اگنور نہیں کرنا چاہیے، چپ کرو تم چھوٹے ہو چپ رہو، نہیں، سن لینا چاہیے. جب کوئی بول رہا ہو یا اگر کسی مجلس میں کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہے اور وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کی بات بھی اسی توجہ سے سنیں جتنی کسی بڑے کی توجہ سے سن رہے ہیں. تو بعض اوقات ہم وہ چھوٹا چھوٹا کہہ کے اس کا کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اور اس کے کرنے والے ہم ہی تھے. داؤد علیہ السلام اللہ کی بہت تسبیح کرتے تھے، حالانکہ وہ بادشاہ تھے لیکن اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار تھے. سبحان اللہ. بعض اوقات ہم پر کوئی ایک ذمہ داری آ پڑتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں اس لیے ہماری عبادت میں کمی ہو رہی ہے. نہیں، ان ذمہ داریوں کے ساتھ جتنی بڑی جس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا اس کو اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف رغبت کی ضرورت ہوتی ہے، عبادت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر وہ اپنے اندر حوصلہ نہیں پاتا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کر سکے. یہ عبادت آپ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ تھے، ایک نبی تھے، انہیں لوگوں کے فیصلے کرنے پڑتے تھے، لوگوں کے معاملات سلجھانے پڑتے تھے، لوگوں کو تعلیم دینی ہوتی تھی، بہت ان کا کام تھا. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کی دیگر مخلوق بھی ان کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کرتی، جس کا یہاں ذکر ہے کہ پہاڑ بھی اور پرندے بھی. اور تسبیح کے فائدے بھی ہیں، تسبیح کرنا نہ بھولیے. اور خصوصاً اگر آپ کے اوپر کام زیادہ ہیں، بوجھ زیادہ ہیں، ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور لوگ آپ کو طرح طرح سے ستاتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب کام زیادہ ہوتا ہے نا تو تھوڑی سی ڈسٹربنس بھی انسان کے مزاج پر بڑی گراں گزرتی ہے. یعنی آپ لگے ہوئے کسی اہم کام میں اور آپ کا بچہ آ کے آپ کو کھینچ رہا ہے، اچھا مجھے بتائیں وہ فلاں چیز کہاں ہے، تو اس وقت آپ پھر کیسے جواب دیتے ہیں اس کو؟ ایک دم غصے سے. اس بیچارے کو کیا پتا آپ کتنے امپورٹنٹ کام میں ہیں، کتنے امپورٹنٹ میسج لکھ رہے ہیں یا کال کر رہے ہیں یا کچھ. اس کے لیے تو آپ ماں ہیں. تو جو مائیں خود پڑھنے پڑھانے لگ جاتی ہیں نا انہیں اس ذمہ داری کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ایک ماں ہے اور اپنے بچوں کے لیے بہرحال وقت نکالنا ہے. تو یہ جو پیچھے حلم کی اور وقار کی اور آہستگی کی بات ہوئی ہے اسی وجہ سے کہ ایسے مواقع پر خود کو کنٹرول کر کے عجلت اور جلد بازی سے نکل کے توجہ سے بات تھوڑی سی سن لیں اور پھر اپنا کام کر لیں. کیونکہ ڈسٹربنس تو جو ہونی تھی ہو ہی گئی نا، اب آپ کے بد مزاجی سے وہ ٹھیک تو نہیں ہوگی. اور اگر آپ اس وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے بھی ہیں تو بچہ تو بھول جائے گا، کیونکہ بچے بہت جلدی بھول جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر وہی کچھ کرے گا. تو کیا فائدہ ہوا؟ ہاں یہ الگ طور پہ اگر اسے سمجھا سکیں تو سمجھا دیں، ٹریننگ دیں کہ کس وقت آپ کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرے. لیکن اس وقت بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا وہ بچے کو جو آپ کام کریں نا اس سے بھی نفرت دلائے گا. یہ ہماری ماں جو ہے نا وہ ہر وقت کتاب لے کے پڑھتی ہے، پڑھاتی رہتی ہے، تو اس لیے ہماری طرف توجہ نہیں دیتی. وہ ان چیزوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. جب آپ ان کے ساتھ ہو پوری توجہ ان کو دیں اور پھر ان سے کمیونیکیٹ کریں کہ یہ تمہارا وقت ہے اور یہ میرا وقت ہے. جب میں اپنا کام کر رہی ہوں تو تم مجھے ڈسٹرب نہ کرو، اور اس کام کی بھی ویلیو بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کا آپ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ سب کو کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے جا رہی، ان کو نہیں سمجھ آتا کہ آپ کو کیا مل رہا ہے اس سے، کیونکہ انہیں آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی اخلاق میں نظر نہیں آ رہی. ان سے ابھی معاملہ کوئی اچھا ہوا نہیں. اگر اچھا ہوگا تو وہ کہیں گے اچھا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو چھوڑ کے بھی آتے ہیں. تو ان کا تعاون لینے کے لیے ان پر بھی توجہ کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی ٹائم مقرر کرنے کی. ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. کوالٹی ٹائم چاہے تھوڑا سا بھی ہو نا، اس سے گھر والوں کی سیٹسفیکشن ہو جاتی.
وہ بعض اوقات ہمیں اپنے کوالٹی ٹائم میں سے نکال کے دینا پڑتا ہے. جس وقت ہم خود کسی بڑے اہم کام میں لگے ہوئے ہوتے، تھوڑا سا صبر کر کے اس کو پوسٹ پون کر دیں، انہیں ٹائم دے دیں اور پھر اپنا کام دوبارہ کر لیں. اپنے اوپر تھوڑی مشقت آ جاتی ہے نا. لیکن یہ قوت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ قوت اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے. یہ قوت آپ کے اندر ذکر سے، وہ اطمینان جو دل کا سکون آتا ہے، اس سے انسان کے اندر تحمل آتا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ آسان ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو پھر کیا کریں آپ؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں یہ کلمات. اور ان کلمات کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی ہوتی ہے. اور وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کا تذکرہ وہاں کرتے، یعنی یاد دہانی کراتے ہیں ایک طرف. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کا تذکرہ کیا جاتا رہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کا ذکر ہمیشہ وہاں ہوتا رہے تو پھر کیا کرو؟ تسبیح کی کثرت کرو. یعنی ایک کلچر ڈیولپ کریں ذکر کا اپنے گھر کے اندر، جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں فارغ نہ رہیں. اور ایون کچھ ایسے کام ہوتے ہیں نا جس میں ہمارے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ہاتھ کام کرتے ہیں، تو اس میں ساتھ ساتھ ذکر خصوصاً تسبیح کرتے رہنا چاہیے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت دی تھی، یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی مار سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ دیکھیے داؤد علیہ السلام ایک طرف بادشاہ ہے، ایک طرف زرہ بنانے کا فن ہے، ان کی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس اسکل ہے، پھر عبادت گزار بھی ہیں. یہ ساری چیزوں کا کمبینیشن ہے. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا، آندھیوں کو، جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. سبحان اللہ. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا. جن ان کے قابو میں تھے جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے، یعنی سمندروں وغیرہ میں، اور وہاں سے چیزیں نکال لاتے، اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے. ان سب کے نگران ہم ہی تھے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو خاص قوت بخشی تھی کہ وہ جنوں سے کام لے سکیں. اور یہی ہوش مندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی علیہ السلام. یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، کیا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ دعا آنی چاہیے. چھوٹی سی بھی تکلیف ہو تو ہم پڑھ سکتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے جسمانی تکلیف سے آزمایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا اور دعا کی. ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا. اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے. کیا سبق؟ ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں ایک سبق ہے، عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق ہے. ان کی آزمائش کو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا گیا تاکہ جو شخص آزمائش میں مبتلا ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں کوئی بہت برا آدمی ہوں اسی لیے اللہ نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف ذرا لمبی ہو جاتی ہے تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں، شاید ہم بہت گناہگار ہیں اس لیے ہماری پکڑ ہو رہی ہے. تو عابدین جو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، پھر بھی ان پہ آزمائش آ رہی ہے. دیکھیں نا، بعض اوقات تو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے. لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، اپنی عبادات میں بھی بہت اچھے، صدقہ خیرات بھی ایکسٹرا کرنے والے، دوسروں کے کام آنے والے، پھر ان پہ کوئی آزمائش آ جاتی تو وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، ان کا ایمان کمزور نہ ہو،
وہ اللہ سے بدگمان نہ ہو. عابدین کے لیے ایوب علیہ السلام کی بیماری ایک نمونہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے اتنے محبوب بندے آزمائے گئے تو آج اگر ہم اللہ کا محبوب بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس پر صبر اور حوصلہ رکھیں، تسلی پکڑیں کہ یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے، اور اس چیز کو سامنے رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو جس چیز کے ساتھ چاہے آزما سکتا ہے. وہ اللہ ہے نا، وہ ہمارا رب ہے نا، اور جب وہ آزماتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ برائی کا ہی ارادہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. سبحان اللہ، ان مع العسر یسرا. اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو بیمار کر دیتا ہے، اسے کسی مالی پریشانی میں مبتلا کر دیتا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب آپ صحت مند ہوتے ہیں آپ بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، آپ کو اپنے لیے ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں، سب کی سوچ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں سوچ پا رہے. آپ تڑپتے ہیں، اچھا ذکر کر لیں، کوئی عبادت کریں، کچھ کر لیں، یا اللہ زندگی گزرتی جا رہی، اتنے میں یہ کہ کوئی بیماری آ جاتی. سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سب کام ختم، سب چھٹ گئے. تکلیف ضرور ہے لیکن اب آپ کو اپنے لیے ٹائم مل گیا ہے. آپ لیٹے میں ہیں، غنودگی میں سو رہے ہیں، خاموش ہیں، سوچ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، گناہ جھڑ رہے ہیں، اللہ کی یاد ہے، دل نرم ہو گیا ہے، آنسو بھی بہ رہے ہیں، اللہ کی طرف راغب ہو گئے ہیں. ہاں تکلیف تو ہے لیکن دیکھیں نا درجے کتنے اونچے، ایک دم اونچے 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 ہوتے جا رہے ہیں. یہ عام حالات میں تو نہیں ہو رہے تھے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، یعنی مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا درجہ جو اس کے ہاں لکھا ہوتا ہے اور وہ انسان اپنے عمل کے ذریعے وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوتا تو اس کو کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس میں صبر کر کے اس درجے تک جا پہنچتا ہے. تو بعض درجے نیکی کر کے ملتے ہیں اور بعض درجے تکلیفوں پر صبر کر کے ملتے ہیں، اللہ کی طرف راغب ہو کر. دیکھیں جب بیمار ہوتے ہیں نا پھر یاد آتا ہے اچھا وہ فلاں کا قرضہ بھی دینا ہے، وہ امانت بھی ہے، وہ فلاں وعدہ بھی ہے، یہ بھی میرا ڈریم ہے، اللہ زندگی دے دے، یہ بھی کروں وہ بھی کروں. اپنے آپ کے اندر 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 پلاننگ شروع کر دیتے ہیں آپ. پھر اپنی آخرت کو بھی یاد کرتے، اللہ اس وقت ہسپتال میں پڑی ہوں تو بستر مرگ پہ کیسے پڑی ہوگی، موت کیسے آئے گی. عام حالات میں بڑے غافل ہو جاتے ہیں، ہم موت کے بارے میں بھی نہیں سوچتے. اللہ قبر کیسی ہوگی، اس وقت میں اکیلی ہی تکلیف میں ہوں، باقی تو کوئی میری تکلیف بانٹ نہیں پا رہا، اللہ قبر میں بھی کوئی میری تکلیف نہیں بانٹے گا، قیامت کے دن بھی کوئی ساتھ نہیں ہوگا، ہو بھی کوئی تو جو اپنے پہ گزر رہی ہے وہ اپنے پر ہی ہے. تو یہ ساری باتیں اور سوچیں انسان بیمار ہو کے ہی سوچتا ہے، یا پھر اسی طرح اچانک کوئی کسی جگہ جھٹکا لگتا ہے، کوئی تکلیف مالی پریشانی آ جاتی ہے کچھ اور، تو یہ دراصل اللہ کا بندے سے بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے. ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر جو صبر کرتا ہے اسے صبر مل جاتا ہے، اور جو جزا فضا کرتا ہے، رونا دھونا ڈال دیتا ہے، اس کے لیے پھر رونا دھونا ہی رہ جاتا ہے، جزا فضا ہی رہ جاتی، پھر وہ بس روتا ہی رہتا ہے، اس کو صبر نہیں ملتا. تو دونوں ری ایکشن ہوتے ہیں. کچھ لوگ صبر کر کے اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور کچھ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی تھی. یہ سب صابر لوگ تھے، انبیاء کی خاص خصوصیت. تو ہر دین کا کام کرنے والوں کو بھی صبر کا دامن تھامنا چاہیے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحین میں سے تھے، سب صالح تھے. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا. کون تھے مچھلی والے؟ ذنون، یونس علیہ السلام. یاد کرو جب کہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے مغاضباً، اور سمجھے تھے کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، ان کو پکڑیں گے نہیں، ان پہ قدرت نہیں رکھتے. آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کہیں سے روشنی کی کوئی کرن نہیں، سخت اندھیرا. کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی الہ مگر تو، پاک ہے تیری ذات،
بے شک میں نے قصور کیا ہے، میری غلطی ہے، اعتراف کر لیا. تو آج کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کو بندے کا گناہ کا اعتراف بہت پسند آتا ہے. تو کیا ہوا؟ تب ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور غم سے اس کو نجات بخشی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. خوشخبری ہے، مومنوں کو بھی ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. باقی مومن بھی جب کسی پریشانی میں ہوتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی بھی دور کرتا ہے. اس لیے تسبیح کے ساتھ، ایک تو ہے صرف تسبیح کرنا جس کا پیچھے ذکر ہوا، اور ایک ہے تسبیح کے ساتھ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرنا، یعنی تسبیح اور استغفار دونوں ساتھ ساتھ ہے. تو اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو دونوں چیزیں ہو جائیں گی. کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں پہلے تسبیح کریں کہ پہلے استغفار کریں، تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلے تسبیح اور پھر استغفار. اور زکریا کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ کون لوگ تھے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. ان سب پیغمبروں کی خاص خوبیاں ان کا ذکر ہے یہاں. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، بھاگتے دوڑتے تھے، محنت اور کوشش، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے. صرف کام ہی نہیں کرتے تھے بلکہ دعائیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی تھیں، اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے، ہماری بات مانتے تھے. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں. یعنی جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سب کا دین ایک ہی تھا، سب نے ایک ہی طرف بلایا، اپنے رب ہی کی عبادت کی، اسی سے دعائیں کی. آپ دیکھیے یہاں سارے پیغمبروں کی دعاؤں کا خاص ذکر آ رہا ہے، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا اعلیٰ درجہ. اور میں تمہارا رب ہوں بس تم میری عبادت کرو. مگر انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اس کی کوششوں کو قبول کیا جائے گا. اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں. اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو پھر وہ پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے. یاجوج ماجوج ان کا ذکر کل بھی ہوا تھا سورۃ الکہف میں. یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، ایک خاص علاقے میں بند ہے، اپنے مقرر مدت پر نکل آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، اور جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہتا ہے اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے گرا دو گے. لیکن اگلے دن جب وہ واپس آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کو نہ پہنچ جائیں، اور جب اللہ کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پہ مسلط کریں تو وہ اس میں سوراخ کریں گے. جب اتنا سوراخ کر چکیں گے جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہے گا اب واپس چلو، کل تم انشاءاللہ اسے گرا دو گے. جب انشاءاللہ کہیں گے تو اگلے دن جب وہ واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پہ وہ چھوڑ کر گئے ہوں گے، اور پھر وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح نکل آئیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے. جیسے اوپر سے نیچے آتے ہوئے کوئی دوڑ رہا ہوتا نا، آپ آرام سے نہیں چل سکتے، پھسلتے جاتے ہیں، ایسے ہی وہ دوڑ دوڑ کر وہ آبادیوں میں پھیل جائیں گے. تو وہ روئے زمین پہ چھا جائیں گے، دنیا کے ہر حصے میں پھیل جائیں گے، اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے. یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کے اسے خشک کر دیں گے. پھر ان کے بعد ہی ان کے کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی بھی ہوتا تھا. لیکن یہ ختم کیسے ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کے دعا کریں گے.
تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ سب ایک انسان کے مرنے کی طرح اس کا شکار ہو جائیں گے، سب کو ایک ہی بیماری لگے گی۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے، تو انہیں زمین میں بالش بھر جگہ بھی نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے پھر گڑ گڑائیں گے، تو اللہ بختی اونٹوں جیسے لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ پھر اللہ زمین پر ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا اوٹ مہیا نہیں کر سکے گا، وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر کے چھوڑ دے گی، یعنی بارش ہر چیز پہ برسے گی اور زمین بالکل صاف ہو جائے گی۔ تو یہ ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں وہ صحیح روایات یا ان کی معلومات بس اس حد تک ہمیں ملتی ہیں، اور باقی لوگ وہ فلاں قوم یاجوج ماجوج ہے اور یہ ایسی باتیں بالکل غلط ہے۔ وہ ایک خاص جگہ پر ہیں جہاں آپ دیکھیں نا دیوار سے سورج کی شعاع، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کورڈ ہے جہاں بھی ہیں۔ تو پھر جب اللہ چاہے گا نکلیں گے، اور نکلیں گے تو پھر ہر جگہ پھیل جائیں گے، اور پھر جب اللہ چاہے گا تو ان کو مار دے گا، اور جب چاہے گا ان سے زمین کو صاف کر دے گا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوں گے لوگوں کے لیے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، یعنی یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ تو یکایک ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے، بل کننا ظالمین۔ یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو یونس علیہ السلام نے کہا، لیکن وقت گزرنے کے بعد بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی الہ ہوتے تو وہاں نہ جاتے، یعنی انسانوں کے ساتھ ان کے بت بھی، تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کے حسرت کریں اور انہیں سمجھ آئے کہ یہ کچھ بچانے والے نہ تھے ان کو، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ اور وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، یعنی لمبے لمبے سانس لیں گے، اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی، اتنا شور ہوگا جہنمیوں کے رونے کا، شور ہی شور۔ اب دیکھیے کہ نوائز پولوشن کتنی سخت ہوتی، جلنے کا عذاب اور کیڑوں کے کھانے کا، اور وہ سب تو اپنی جگہ، اس کے ساتھ کان میں کوئی آواز نہیں آئے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے۔ لا يسمعون حسیسها، یعنی جہنم کی کوئی آواز ان تک نہیں آئے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان میں رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، الفزع الاکبر جو ہے بڑی گھبراہٹ کا وقت، یہ وہ وقت ہوگا جب بندوں کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم ملے گا، یا وہ وقت جب جہنم کو اس کے رہنے والوں پہ بند کر دیا جائے گا اور موت کو جنت اور آگ کے درمیان لا کر ذبح کر ڈالا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ قبروں سے نکلنے کا وقت بھی بڑی گھبراہٹ کا وقت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے۔ تو جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ہر طرف سے ان کا استقبال کریں گے، ان کو ویلکم کریں گے، ان کے ساتھ لگ جائیں گے۔ ھذا یومکم، یہ ہے تمہارا دن، الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ دنیا میں صبر کر لو، وہ دن ہے، وہ وقت ہے کہ جب تمہیں ہر طرح سے پروٹوکول دیا جائے گا۔ ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ دن جب کہ ہم آسمان کو یوں لپیٹ کے رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، دوبارہ ہر چیز بننا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے، یعنی یہ تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، یعنی عبادت گزار اس سے مایوس نہ ہو کہ اگر ہم اللہ کی عبادت میں لگ گئے تو دنیا ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، نہیں، وہ بھی رہے گی۔ اگر تم اللہ کا حق دو گے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے گا۔
جیسے اس نے بہت سے بندوں کو دی، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ہے، اور اس کے علاوہ بھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لیکن یاد رکھیے کہ دنیا میں تو آپ کی تعلیمات سے بہت سی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر آخرت میں اس رحمت سے فائدہ صرف وہی اٹھائیں گے جو آپ پر ایمان لائیں گے، وہ وہاں کی عذاب سے بچا لیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ساتھیوں کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول مشرکوں کے لیے بد دعا کیجئے. آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. اور قیامت کے دن آپ کی امت کی جو شفاعت ہوگی یہ بھی اسی وجہ سے ہوگی. اور کبیرہ گناہوں والے کے لیے شفاعت. ان سے کہیے میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیر دیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا. اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور ہے. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو اونچی آواز میں بلند آواز میں کی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو، چپ کے باتیں کرتے ہو، وہ بھی اس کو پتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. آخر کار رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگو تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. سورۃ الحج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا. قیامت کے دن کی شدت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آئے گی تو لوگوں پہ کیا گزرے گی. یہاں پر کل مرضعۃ کا لفظ آیا ہے. مرضعہ اس عورت کو کہتے ہیں جو دودھ پلانے کی حالت میں ہوتی، کہ جب وہ بچے کے منہ میں اپنا دودھ رکھے ہوئے ہوتی ہے، یعنی بچہ دودھ پی رہا ہوگا کہ وہ گھبرا کر اس کو دودھ چھڑا دے گی، اور اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ بچہ گر جائے گا اس ڈر سے، اس ہول سے، اور لوگوں پر ایسی کیفیت ہوگی کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہو، ہوش بھول جائیں گے ان کو. یعنی قیامت کی ہولناکی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ.
بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، جوان ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں بزرگ بوڑھے طویل عمر تک جی رہے ہیں اور اسی گھر میں ایک جوان کی ڈیتھ ہو جاتی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے لمبی عمر کے، جس کو چاہے جوانی میں لے لے، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا کہ یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دیں۔ زمین یہ سب کچھ کیوں اگاتی ہے؟ کہ اللہ ہی حق ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جیسے زمین مردہ سے بارش پڑنے پہ پودے اگ جاتے ہیں، ایسے ہی قبروں سے نکل کر انسان کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کے مرحلے بتائے گئے، پھر پودوں کے اگنے کی بات کی گئی۔ یہ دونوں اس بات کی دلیل ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اسے ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ یہ کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، یا جن کے دل میں ایمان پوری طرح داخل نہیں ہوا، یا ایمان کی جو بشاشت ہوتی ہے، یہ خوشی ہے، وہ نہیں اندر آئی، یا تو وہ خوف سے ایمان لایا ہے یا کسی مجبوری سے، یا صرف عادت کا مومن ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ تو پھر جو ایسے مسلمان ہوتے ہیں وہ آزمائشوں میں ثابت قدم نہیں رہتے۔ اس لیے فرمایا ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، دین کو ہی برا بھلا کہنا شروع ہو گیا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر قائم رہنے کی بیعت کی، پھر اسے مدینہ میں سخت بخار آ گیا، تو وہ دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میری بیعت ختم کر دیں۔ آپ نے انکار کیا، اسے سمجھایا کہ ٹھہر جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، نہیں مانا، پھر آ گیا، کہا میری بیعت واپس لے لیجئے۔ آپ نے پھر انکار کیا، اور پھر وہ خود چھوڑ کے نکل گیا اور مدینہ سے ہی چلا گیا، واپس پلٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مدینہ بھٹی کی طرح ہے، میل کو چیل دور کر دیتا ہے اور پاک مال کو رکھ لیتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ایمان میں جب کمزوری ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی امتحان میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اور مضبوط ہو جائے۔ جیسے بھٹی میل کو چیل سونے چاندی کی دور کر دیتی ہے آگ، اسی طرح آزمائش بھی انسان کو اور مضبوط کر دیتی ہے، یا پھر انسان اور دور چلا جاتا ہے۔ تو جو واپس پلٹ جائے اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، خسرت دنیا والآخرہ، یہ ہے سری خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ۔
یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا دوست. اس کے برعکس ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ يفعل ما يريد. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، سوراخ کرے، پھر دیکھے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اسے ناگوار ہے. یعنی جو شخص مصیبت میں اور پھر کہتا نہیں اللہ میری مدد نہیں کرے گا، تو پھر وہ ذرا آسمان تک چڑھنے کی کوشش کرے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور وہ ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابی اور نصارہ اور مجوس اور جنہوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، یعنی جو سجدہ نہیں کرتے، جو اللہ کے آگے نہیں جھکتے، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے.